محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں جو اللہ کا بندہ اپنے گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھے گا 1000 حج کا ثواب ملے گا، قضا نمازیں ادا تصور ہوں گی، تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھنے سے آپ کی تمام قضا نمازیں ادا تصور ہوں گی، آپ کے صغیرہ اور کبیرہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ایک مرتبہ رات کا پچھلا پہر تھا، مدینے کی فضا پرسکون اور ہر طرف خاموشی کا راج تھا، آسمان کا مطلع بالکل صاف تھا، ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک اور جبکہ فضا میں ایک عجیب سا نور تھا۔ اپنی پوری آب و تاب سے آسمان پر چمکتے ستارے اس بات کا واضح اشارہ دے رہے تھے کہ آج کچھ غیر معمولی ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر انور میں لپٹے اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ چارسو نور کی روشنی پھیل گئی، ہوائیں خوشبو سے معطر ہو گئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تشریف آور ہونے والے نوری فرشتے انتہائی ادب کے عالم میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جھک گئے، گویا جبرائیل امین علیہ السلام خوب تیاری سے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جلوہ افروز ہوئے اور سلام ادب کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محو گفتگو ہوئے اور فرمایا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا راز لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو ایسا مقام و مرتبہ عطا کرے گا کہ دیکھنے والے لوگ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسے 1000 حج کا ثواب ملے گا، اس کی قضا نمازیں ادا تصور ہوں گی، اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اس کی ہر دعا قبول ہوگی، نور اس شخص کے چہرے سے پھوٹے گا جیسے چودھویں کا چاند چمکتا ہے۔ سب کہیں گے کہ یہ کون ہے؟ اللہ کا کوئی برگزیدہ نبی ہے، کوئی خاص ولی ہے یا پھر کوئی مقرب فرشتہ؟ تب ایک فرشتہ ندا دے گا کہ نہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں، بلکہ یہ وہ خوش نصیب شخص ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں صرف ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھی تھی جو آج میں آپ کو سکھانے آیا ہوں، اور پھر وہ شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، پل صراط پر بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا جیسے کہ وہ کبھی گناہ گار تھا ہی نہیں، اور اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں یا پھر درختوں کے پتوں کی تعداد میں اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اسے معاف فرما دیں گے اور اسے 1000 مقبول حج و عمرے کا ثواب عطا کر دیا جائے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اگر اس تسبیح کے کلمات آگ پر پڑھے جائیں تو وہ فوراً بجھ جائے، پہاڑ پر پڑھے جائیں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر کوئی پیاسا ہو اور شدید ترین پیاس کی عالم میں یہ تسبیح پڑھ لے تو وہ فوراً سیراب ہو جائے گا، اگر کوئی شخص بھوکا ہو اور یہ دعا پڑھ لے تو رزق کا دروازہ اس پر کھل جائے گا، اور اگر کوئی شخص حافظ قرآن نہ بن سکے تو تسبیح کے ان کلمات کے ذریعے سے اس کے حافظے میں قرآن پاک سما جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ والو، جان لیجئے کہ وہ تسبیح کون سی ہے۔ اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت پانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غار کے ساتھی اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تسبیح کے کلمات رات میں اور دن میں پڑھے، مجھے ایسا مقام و مرتبہ نصیب ہوا جو کہ اس دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں نے کسی حاجت کے لیے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کیا، ان کلمات کی برکت سے میری ہر دعا قبول ہوئی اور کبھی بھی رد نہ ہوئی۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک حفظ کرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ مشکل پیش آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمات پڑھو اور پھر دعا کرو، تمہیں قرآن حفظ ہو جائے گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات پڑھے تو پھر قرآن ان کے سینے میں اس طرح اتر گیا جیسے وہ صدیوں سے حافظ قرآن ہو۔ اللہ والو، اگر آپ بھی اس تسبیح کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کا چہرہ نور سے یوں چمکے
جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے، اور آپ بھی پل صراط سے برق رفتاری کے ساتھ گزر جائیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے، آپ کی تمام قضا نمازیں ادا تصور کرے اور آپ کی ہر دعا قبول کرے، تو آپ نے محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں اس تسبیح کو ضرور پڑھنا ہے، اور اگر ہو سکے تو پہلے 10 دنوں میں روزانہ اس تسبیح کو پڑھیں۔ آپ نے پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ بے شک ہر کسی کا حساب و کتاب ضرور ہوگا، لیکن چند ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی زندگی میں کوئی ایسا عمل کر جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد محبوب ہوگا، یعنی ان کی اتنی نیکیاں لکھ دی جائیں گی کہ ان نیکیوں کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ پل صراط سے بجلی کی طرح پار ہو جائیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی آپ کی ہر حاجت فوری پوری ہو جائے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ وہ تسبیح جان سکیں جو حضرت جبرائیل علیہ السلام خود لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 افراد ایسے اٹھائے جائیں گے کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کرواتے ہوں گے، بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے، اور اللہ رب العزت پر کامل بھروسہ اور یقین رکھنے والے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان میں شامل ہو۔ پھر ایک اور شخص کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تم پر بازی رہ گیا۔ اللہ والو، حشر کے دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ہر شخص خوفزدہ ہوگا کہ نہ جانے اس کے اعمال کا فیصلہ کب ہوگا، کہ لوگوں کے جمع غفیر میں ایک شخص کا چہرہ چمک رہا ہوگا، بلکہ لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی نور ہے جو 14ویں رات کے چاند کی طرح جگمگا رہا ہے۔ لوگ حیران ہوں گے، ہر طرف سرگوشیاں ہو رہی ہوں گی کہ کیا کوئی یہ نبی ہے، کیا اللہ کا مقرب ولی ہے، یا پھر یہ کوئی مقرب فرشتہ، یہ کون خوش نصیب ہے۔ تو آسمان سے ایک اعلان ہوگا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی دنیاوی زندگی میں محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں اس تسبیح کو ان کلمات کے ساتھ پڑھا جو اللہ کے خاص اور مقرب بندوں کے نصیب میں لکھے گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ شخص بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ والو، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسے قرآن پر عبور حاصل ہو جائے، اسے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے، اور وہ لوگ جو حج و عمرے کی سعادت حاصل نہیں کر پاتے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں زندگی میں کم از کم ایک بار تو یہ سعادت ضرور نصیب ہو جائے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی کوئی وسیلہ ہو تاکہ ہم طواف کعبہ کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دیتے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اللہ پاک ہمیں خواب میں ہی اپنے گھر کا دیدار کروا دے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک دکھا دے۔ اللہ والو، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا اور آخرت خوب سے خوب تر ہو۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب میں تلوار کو تھامتا تو میرا دل اللہ کے نور سے روشن ہو جاتا، اور تب میں یہ تسبیح پڑھتا جو کلمات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے۔ یہ تسبیح زمین و آسمان کے درمیان پل باندھ دیتی ہے، اور پھر میری تلوار روشنی کی مانند لمبی ہو کر دشمن کے سینے میں اتر جاتی، جہاں میں چاہتا میرا ہر وار ٹھیک وہیں جاتا، پہاڑ میرے سامنے موم کی طرح پگھل جاتے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میری تلوار صرف لوہے کی نہیں بلکہ اس میں اللہ کے حکم کی بجلی دوڑتی ہے، دشمن میرا نام سن کر ہی لرز اٹھتے ہیں، میدان جنگ میری ضربوں سے گونجنے لگتا ہے، اور میں دیکھتا کہ فتح میرے قدموں میں آ گری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ہاتھ عطا کیے تھے جو ظلم کا ہر وار کاٹ دیتے، اور وہ ہاتھ دیے جو حق کا جھنڈا بلند کرتے، اور اللہ نے مجھے ایسی نظر عطا فرمائی جو آنے والے وقت کی چالوں کو بھانپ لیتی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے جنگوں میں کامیابی میری طاقت سے نہیں بلکہ اس کامل یقین سے ملتی تھی کہ میں حق پر ہوں اور حق میری حمایت میں ہے۔ میرا ہر وار بجلی کی کڑک اور ہر قدم شیر کی گرج تھا۔ یہ تسبیح
تسبیح وہ خزانہ ہے کہ جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے۔ یہ تسبیح دراصل وہ راز ہے جو قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک بار حیران کن منظر بھی دیکھا جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک اجنبی شخص مسجد میں داخل ہوا۔ اس کے کپڑے نہایت ہی سفید، بال کالے سیاہ تھے اور اس کے چہرے پر سفر کی کوئی آثار نمایاں نہ تھے۔ تمام صحابہ میں سے کسی نے بھی اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بالکل آپ کے سامنے بیٹھ گیا، یوں کہ اس نے اپنے گھٹنوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا اور ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ دیے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر استطاعت ہو تو حج کرو۔ اس اجنبی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ صحابہ حیران تھے کہ یہ شخص سوال بھی کر رہا ہے اور خود جواب کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں، قیامت کے دن اور تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری۔ اس پر اس شخص نے پھر سے وہی کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ ہو تو کم سے کم یہ یقین رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس اجنبی شخص نے قیامت کی نشانی پوچھی اور کچھ نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد وہ چلا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے دجال ظاہر ہوگا جو اس دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا جبکہ اس کی دوسری آنکھ اوپر کی جانب ابھری ہوئی ہوگی۔ وہ لوگوں کو جنت اور جہنم دکھائے گا لیکن اس کی جنت اصل میں جہنم ہوگی۔ صحابہ اکرام حیران ہو کر سن رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، وہ زمین میں 40 دن تک رہے گا، لیکن وہ دن اس طرح ہوں گے کہ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، جبکہ باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ کرام نے فوراً پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا کیا ہم اس میں صرف 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ وقت کا حساب کر کے نمازیں ادا کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال پوری زمین پر تیزی سے سفر کرے گا جیسے بادلوں کو ہوا اڑاتی ہے۔ وہ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ وہاں فرشتے ان شہروں کی حفاظت کریں گے۔ پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے قتل کی خبر بھی سنا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر اتریں گے، ان کے ہاتھوں میں نیزہ ہوگا، وہ موجودہ اسرائیل کے قریب ایک جگہ پر دجال کو قتل کریں گے۔ اللہ والو، ایک رات جب مکہ کی فضا پر خاموشی طاری تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی سفر پر لے جایا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو بیت المقدس مسجد اقصیٰ لے گئے جہاں تمام نبیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ پھر آپ کا سفر آسمان کی جانب ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، جبکہ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جہاں جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں۔
اور یہاں سے آگے آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی جہاں 50 نمازیں فرض کی گئیں جو بعد میں 5 کر دی گئیں، لیکن ان کا اجر 50 نمازوں کا ہی رکھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے اور یہ واقعہ بیان کیا تو کافروں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو بالکل سچ ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اللہ والو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی مفلسوں میں سے ہی ہیں کہ جن کے پاس نہ مال ہو اور نہ درہم۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، بس اس کی تمام نیکیاں ان لوگوں میں بانٹ دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں لیکن حقوق باقی رہ گئے تو ان لوگوں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا نابینا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانا چاہا، بس سب سے پہلے کوڑی کے پاس ایک فرشتہ آیا، پوچھا تمہیں کیا چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے اچھا رنگ، اچھی جلد، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ، بس اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی گی۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اچھے بال، تاکہ لوگ مجھ سے نفرت نہ کریں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ خوبصورت ہو گیا۔ پھر پوچھا تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا گائے، اور پھر اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی۔ پھر فرشتہ اس نابینے کے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے؟ اللہ مجھے بینائی عطا کرے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا اور اسے نظر آنے لگا۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ تمہیں کون سا مال پسند ہے؟ تو اس نے کہا بکری، بس اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی۔ یہ سب جانور بڑھتے گئے یہاں تک کہ ان کے پاس 2 وادیاں بھر گئیں۔ پھر وہی فرشتہ کوڑی کے پاس اس کی پرانی حالت میں آیا اور کہا کہ مجھے 2 میں محتاج ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ سب میرا آبائی مال ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر گنجے کے پاس آیا تو اس نے بھی انکار کر دیا تو اسے بھی وہی دعا دی کہ اللہ تمہیں پہلے جیسا کر دے۔ پھر نابینا کے پاس آیا اور کہا کہ میں مسکین ہوں، مسافر ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ اس نے کہا یہ سب مال اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنا چاہتے ہو لے لو۔ فرشتے نے کہا کہ اپنا مال اپنے پاس رکھ، یہ محض ایک آزمائش تھی، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا اور تیرے ساتھیوں سے ناراض ہو گیا۔ اللہ والو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے عمل کی جانب چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے محرم الحرام کے پہلے 10 دنوں میں کون سی تسبیح پڑھنی ہے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 1000 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پڑھنے والے کی تمام نمازیں قضا ادا تصور ہوتی ہیں، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے۔ اللہ والو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا بتایا ہوا یہ ایک ایسا راز ہے جو اللہ تعالیٰ کو بےحد پسند ہے، تو اس تسبیح کو آپ 1 محرم سے 10 محرم تک کسی بھی دن پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ہر روز اس تسبیح کو پڑھیں، جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ اس تسبیح کو ادا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر اللہ رب العزت کے حضور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیں۔ پھر پورے یقین، ایمان اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور اپنی التجائیں پیش کریں۔ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بتائی ہوئی اس تسبیح کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائے گی۔ اس تسبیح کے راز کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 حج کا ثواب عطا فرمائے گا، آپ کی تمام قضا نمازیں ادا تصور کرے گا، آپ کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے گا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔
इंशाअल्लाह रब्बे करीम آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو بھی مانگو گے میرا رب آپ کو وہ ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ وظیفہ ضرور پڑھیے، اپنے مقدر کو بدلیے، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کریں اور آسمانی مدد کا اترتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مشکلات دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔